اس روزہ دورہ تفسیر القرآن کا آج 14واں دن ہے اور 30ویں نشست ہے۔ ہم نے سورہ نمل کا چوتھا رکوع پڑھنا ہے اور 19ویں پارے کا 19واں رکوع پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، بھیجا ہم نے قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی حضرت صالح کو، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ عبادت کرو اللہ کی، فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، تو اسی وقت وہ دو جماعتیں ہو کر جھگڑنے لگے۔ قَالَ يَا قَوْمِ، حضرت صالح نے فرمایا اے میری قوم، لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، تم کیوں مانگتے ہو برائی بھلائی سے پہلے، جلدی کرتے ہوئے۔ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، کیوں تم اللہ پاک سے مغفرت نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قالوا، انہوں نے کہا، طیرنا بکا، کہ ہم تجھ کو منحوس خیال کرتے ہیں، وَبِمَن مَعَكَ، اور ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ ہیں۔ قَالَ طَائِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ، حضرت صالح نے فرمایا تمہاری نوچت ہے اللہ کے ہاں۔ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو فتنہ میں پڑے ہوئے۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ یفسدون فی الارض، اور شہر کے اندر 9 شخص تھے جو زمین میں فساد مچاتے تھے، وَلَا یُصْلِحُونَ، اور کوئی اچھا کام نہ کرتے تھے۔ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ، وہ بولے کہ آپس میں قسمیں کھاؤ اللہ کی، لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ، کہ ہم رات کو ہی حملہ کر دیں گے حضرت صالح اور ان کے گھر والوں پر۔ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ، پھر ہم اس کے ورثاء سے کہہ دیں گے مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، کہ ہم تو موجود نہیں تھے صالح کی ہلاکت کے وقت، ہم سچ کہتے ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا، انہوں نے کی تدبیر اختیار کرنا، وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ہم نے بھی تدبیر اختیار کی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو خبر نہ تھی۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، دیکھو کیا انجام ہوا ان کے مکر و فریب کا۔ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ، کہ ہم نے ان سب کو تباہ کر ڈالا، وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ان کی ساری قوم کو بھی۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا، اور ان کے گھر آج گرے پڑے ہیں ان کے ظلم کی وجہ سے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں جاننے والے لوگوں کے لیے۔ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، ہم نے نجات دی ایمان والوں کو۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ،
حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود تو مخالفت تو کی انہوں نے، اور آپ کی دعوت کو توحید کو نہ ماننا، بلکہ الٹا آپ کے خلاف سازش یہ کی کہ 9 بندے ایسے اکٹھے ہوئے جنہوں نے آپس میں طے کیا کہ ہم رات کے وقت حضرت صالح علیہ السلام پر اور ان کے گھر والوں پر حملہ کر دیں گے، راتوں رات میں تو قتل کر دیں گے۔ اگر کوئی بندہ ہمارے متعلق کوئی بات کرے تو ہم کو سانو پتہ ہی نہیں کہتا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتا ہے، اس لیے ان کی تدبیر الٹا ان کے خلاف پڑی کہ اللہ رب العزت سے ان پر بھی عذاب آ گیا اور باقیوں پر بھی عذاب آ گیا، سارے کے سارے تباہ کر دیے گئے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، اور ہم نے بھیجا لوط علیہ السلام کو جس وقت کے انہوں نے فرمایا اپنی قوم سے أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، تم کرتے ہو بے حیائی کا کام، وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور تم دیکھتے بھی ہو۔ أَإِنَّكُمْ تَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ، کیا تم آتے ہو مردوں کے پاس شہوت کے مارے عورتوں کو چھوڑ کر؟ بل انتم قوم تجہلون، تم بہت ناسمجھ لوگ۔ فما کان جواب قومی ہی، نہیں تھا ان کی قوم کا جواب الا ان قالوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا اخرجوا آل لوط من قریتکم، کہ نکال دو لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، یہ ایسے لوگ ہیں جو صاف ستھرا رہنا چاہتے ہیں۔ فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ، ہم نے نجات دی نوح علیہ السلام کو، لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو، سوائے ان کی بیوی کے قدر نہ ہم نے غابین، اس کے حق میں طے ہو گیا تھا، پیچھے رہ جاتا۔ فامطرنا علیہم مطرا، اور ہم نے برسائی ان پر پتھروں کی بارش، فساء مطر المنذرین، بس کیا بری بارش تھی ڈرائے ہوئے لوگوں پر جبر سے۔ کل فرماتی تھی الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور سلامتی ہو اللہ کے ان بندوں پر جو اس کے پسندیدہ ہیں۔ اللہ خیر عما یشرکون، کیا بھلا بہتر ہے یہ یا جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں؟ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ معبودان باطلہ جن کو شریک ٹھہراتے ہیں؟ لوط علیہ السلام کا واقعہ پہلے ذکر ہو گیا۔ جب بھی اس طرح کے عذاب کی نوبت آتی تھی تو وقت کے پیغمبر کو وہاں سے ہجرت کا حکم ہو جاتا، اس طرح لوط علیہ السلام کو بھی، اور لوگ بھی ان کو علاقے سے نکالنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، تو اس لیے اللہ پاک ہجرت کا حکم دیا۔ یہ 4 حکم مکمل ہوئے سورہ نمل کے، 5واں شروع ہوا اور 19ویں پارے کے مکمل ہوئے، پارہ مکمل ہوا، آگے 20واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ امن خلق السماوات والارض، کیا بھلا جس ذات نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا اس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، ہم نے اگائے اس سے باغ رونق والے۔ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، تمہارا کام نہ تھا کہ اگاتے ان کے درخت۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ لوگ ایسے ہیں جو راہ سے پھرے ہوئے ہیں۔
امن جعل الارض قرارا، کیا بنا، کون ہے جس نے بنایا زمین کو ٹھہرنے کی جگہ، وجعل خلالها انہارا، اور بنائی اس کے بیچ میں ندیاں، وجعل لها رواسي، اور رکھے اس کے اندر پہاڑ، وجعل بین البحرین حاجزا، اور رکھا دو دریاؤں کے درمیان پردہ، اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ اور بھی کوئی معبود ہے، بل اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر جانتے ہیں۔ اللہ پاک آپ نعمتوں کو اور قدرت کی نشانیوں کا ذکر کر کے بار بار پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہو سکتا ہے؟ جب یہ نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں تو پھر معبود بھی تمہارا اللہ کے علاوہ اور کون ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کیا بلا وہ شخص جس کی سنی جاتی ہے فریاد جب وہ پکارتا ہے اللہ کی ذات کو، ویکشف السوء، اور اس سے دور کرتا ہے اس کی پریشانی کو، ویجعلکم خلفاء الارض، اور بناتا ہے تم کو زمین میں نائب، اِلٰہٌ مع اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہے، قلیلا ما تذکرون، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو، امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، بھلا کون ہے جو تم کو ہدایت دیتا ہے ظلمات البر والبحر، جنگل اور دریا کے اندھیروں میں کون رہنمائی کرتا ہے تمہارا، ہمیں یوسف لا یشکرون، لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور بے شک آپ کا پروردگار جانتا ہے ان چیزوں کو جن کو چھپاتے ہیں ان کے سینے اور جن کو ظاہر کرتے ہیں، وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، نہیں ہے کوئی چیز غائب آسمانوں میں اور زمین میں مگر ہے کھلی کتاب میں موجود، ان هذا القرآن يقص على بني اسرائیل، بے شک یہ قرآن سناتا ہے حالات بنی اسرائیل کے، اکثر الذی هم فیہ یختلفون، بہت ساری ان باتوں کے متعلق جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے، ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، بے شک آپ کا پروردگار فیصلہ کرے گا ان کے درمیان اپنے حکم کے مطابق، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اور وہ زبردست کرنے والا ہے، فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، بھروسہ کیجیے اللہ پر، إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، بے شک آپ واضح حق پر، إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو اور نہ سنا سکتے ہیں بہروں کو پکار جب وہ پیٹ پہ اس کی بات، وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، نہیں آپ عقلوں کی رہنمائی کر سکتے ان کی گمراہی سے، إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا وَهُمْ مُسْلِمُونَ، آپ تو سنا سکتے ہیں اس کو جو ایمان لائے ہماری آیتوں پر، فَهُمْ مُسْلِمُونَ، اور وہ فرما بردار بھی ہوں، فَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جب ثابت ہو چکے کی بات ان کے حق میں، أَخْرَجْنَا لَهُمْ، ہم نکالیں گے ان کے لیے، دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ، زمین سے چھپایا، تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، آپ باتیں کریں گے ان سے، وہ باتیں کرے گا ان سے، چھپایا نکالیں گے طاقت ارض، وہ باتیں کرے گا ان سے، اور بے شک لوگ ہماری آیتوں کا یقین نہیں کرتے، ہماری باتوں کا یقین نہیں کرتے، یا پیچھے
انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الدعاء. اس آیت سے بعض رات نے یہ سمجھا کہ مردے نہیں سنتے، اس لیے کہا گیا کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور بہروں کو نہیں سنا سکتے پکار. حالانکہ یہ آیت سماع موتیٰ کے بارے میں نہیں ہے. سماع موتیٰ پر خود احادیث بھی موجود ہیں، مختلف آیات بھی موجود ہیں. کچھ انبیاء کے واقعات گزر گئے کہ جب ان پر عذاب ہے تو انبیاء نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے ان سے باتیں کی. لہذا یہ سماع میں دلالت کی سماع کی نفی نہیں کرتی بلکہ اسماع ہی کرتی ہے. سماع کی نفی نہیں، اسماع کی نفی ہے، یعنی سننے کی نفی نہیں، سنانے کی نفی. حضور آپ کو اختیار نہیں کہ آپ سنائیں، آپ مختاری کو نہیں. اور دوسری بات یہ آیت کفار کے متعلق ہے، یہ فوج شدگان مردوں کے متعلق نہیں ہے. آپ پچھلے ساری آیتیں پڑھ لیں، سارے کفار کے متعلق ہے، اگلے کفار کے متعلق ہے، پھر یہ مردوں کے متعلق کیسے جائے گی؟ تو جہاں بتایا ہے کہ جس طرح مردوں کو کوئی بندہ باز و نصیحت کرے بھی نماز پڑھا کرو، روزہ رکھا کرو، حج کیا کرو، آپ مجھے کر سکتے ہیں نہیں، ان کا نام ہے امان بات ہو گیا. اب ان کو اس واقعہ سے کوئی فائدہ نہیں. سماع نافع کی نفی، اسی طرح ان کو کوئی فائدہ نہیں. کفار کو جو تشریح ہے ان کو بھی آواز و نصیحت کر رہے ہیں لیکن یہ اس کو قبول نہیں کر رہے. لہذا یہ بھی ان کے حق میں بھی ایسا ہے گویا کہ یہ بھی مردوں کی طرح ان کے حق میں سماع نافع کی نفی ہے، وہ ان کو آواز و نصیحت فائدہ نہیں دیتا. اور دیکھو فرمایا بندہ مدمنی جب پیٹ پھیر کے باقی. اب دیکھو یہ کیا بات ہے کہ مردہ اگر یہ آیت مردہ کے بارے میں ہوتی تو مردہ سنتا تو نہیں ہے، پیٹ پھیر کے بھاگتا ہے. عجیب بات ہے. ویسے کہتے ہو زندہ نہیں ایک پیٹ پھیر کے پائدہ سن نہیں سکتا، دوڑ سکتا ہے. عجیب مردہ ہے کوئی قدر. ہاں جی، حالانکہ یہ زندوں کے متعلق ہے، کفار کے متعلق ہے. ان کو اپنے بہنوں میں کہا گیا اس لیے کہ وہ اپنے کانوں کو، اپنی آنکھوں کو یہ صحیح استعمال نہیں کرتے تھے. اس لیے فرمایا تسمعوا الا من یؤمن، آپ سنا سکتے ہیں ان کو جو ایمان رکھتے ہیں. تو معلوم ہوا یہاں مومن اور کافر مراد ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر کوئی مردوں کے بارے میں ہے تو جو مردہ کافر ہے وہ نہیں سنتا، جو مسلمان ہے وہ سنتا ہے. عجیب سمجھ ہم لوگوں کی. فرمایا جب قیامت کا واقع ہونا بالکل قریب ہو جائے گا تو ہم دابۃ الارض کو نکالیں گے. عجیب الخلقت جانور ہوگا جو صفا پہاڑی وجہ کی وہاں سے نکلے گا. اس کے جسم کے مختلف اعضاء مختلف چیزوں سے ملتے جلتے ہوں گے، مختلف جانوروں سے ملتے جلتے ہوں گے. یہ لوگوں سے کلام کرے گا اور اچھے اور بروں میں امتیاز کر دے گا. بوڑھوں کے پیشانی پر سیاہ کہنے کو نشان لگا دے گا. اس کے بعد نیک لوگ فوت ہو جائیں گے، ٹھنڈی ہوا چلے گی اور قیامت برے لوگوں پر آئے گی. تو دعوت الارض اس عجیب و غریب ہے، ان کا نکلنا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے. یہ 6 کو مکمل ہوئے سورہ نمل کے، 2 کو مکمل ہوئے 20ویں پارے کے. آگے 7واں کو شروع ہو رہا ہے سورہ نمل کا اور 3را کو شروع ہو رہا ہے 20ویں پارے کا. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا، جس دن ہم اکٹھا کریں گے ہر ایک جماعت کو جس دن کی ہم اکٹھا کریں گے ہر ایک جماعت سے ایک فوج کو کریں. 2 لفظ آگے نا جو اکاٹھ میں ترال کر ممن جو کہتے ہیں کہ آیتنا کون میں سے جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو فہم یوزعون، تو ان کی درجہ بندی کی جائے. مجرم بھی آخر میں آپس میں جو ہے ایک جیسے نہیں، کسی کا جرم کم کسی کا زیادہ، اس لیے درجہ بندی ہوگی. اس طرح کی جنتیوں کی درجہ بندی ہے. حتیٰ اذا جاؤ، یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے قال اکذبتم بآیات، اللہ فرمائے گا کہ تم نے جھٹلایا میری آیتوں کو، ولم تحیطوا بہا علما،
کیا کرتے رہے؟ وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، ثابت ہو جائے کہ بات اس وقت ان کے خلاف، بما ظالموا، ان کے ظلم کی وجہ سے، فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ، بات نہ کر سکیں گے۔ جو اللہ پاک کوشش کرے گا اب جواب دینے کی ضرورت نہ ہوگی۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ بے شک ہم نے بنایا ہے رات کو تاکہ وہ سکون حاصل کرے اس میں، وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دن کو بنایا ہے دیکھنے کے لیے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں، لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، جس دن کہ پھونکا جائے گا سور میں، فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، تو گھبرا جائیں گے وہ لوگ جو کہ آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، مگر وہ جس کو اللہ چاہے۔ سور پھونکا جائے گا، سب لوگوں پر گھبراہٹ طاری ہوگی، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس گھبراہٹ سے بری ہوں گے اور وہ گھبراہٹ نہیں ہوگی، وہ اپنی شہداء ہیں اور دیگر حضرات۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سب چلے آئیں گے اس کے آگے عاجزی کرتے ہوئے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، آپ دیکھیں پہاڑ کو تو سمجھیں گے کہ وہ دبے ہوئے ہیں اور وہ چل رہے ہیں جیسا کہ چلتے ہیں بادل۔ سُنْ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ، یہ کاریگری اللہ کی جس نے ہر چیز کو درستگی عطا فرمائی۔ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ، بے شک اللہ پاک کو خبر ہے کہ آپ مجھے کرتے۔ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا، جو کہ لے کے آیا بلائی تو اس کو ملے گی اس سے بہتر۔ وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور ان کو گھبراہٹ سے اس دن امن نصیب ہوگا، ان کو نیک لوگ۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، جو لے کر آئیں گے برائی، فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمُ النَّارُ، تو ان کو گرایا جائے گا چہروں کے بل آگ میں۔ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، نہیں بدلا دیے جاؤ گے تم مگر انہی کاموں کا جن کو تم کرتے تھے۔ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّتِي، إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّتِي، فرمایا مجھ کو تو حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اس شہر کے مالک کے رب کی، الذی حرمہ، جس نے اس کو مقدس ٹھہرایا یعنی مکہ کو، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اسی کے لیے ہر چیز، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مجھ کو حکم دیا گیا کہ میں ہو جاؤں مسلمان، وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور یہ کہ میں سناؤں قرآن، فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، سو جس نے ہدایت حاصل کی تو اس نے حاصل کی اپنی ذات کے لیے، وَمَنْ ضَلَّ، اور جو گمراہ ہوا، فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، تو آپ فرما دیجئے سوائے اس کے نہیں میں ہوں ڈرانے والا۔ وَقُلْ، اور آپ فرما دیجئے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، سَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا، کہ ان قریب دکھائے گا تم کو اپنی قدرت کے نمونے، تم ان کو پہچان لو گے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور آپ کا رب غافل نہیں ہے ان کاموں سے جن کو تم لوگ کرتے ہیں، یعنی جب غافل نہیں ہے تو ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا۔ 7 رکوع مکمل ہوئے سورہ نمل کی، اور سورت بھی مکمل ہو گئی۔ آگے 3 رکوع مکمل ہوئے 20ویں پارے کے، چوتھا شروع ہو رہا ہے۔
آگے سورہ شروع ہو رہی سورہ قصص مکی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین، یہ حروف مقطعات میں سے اس کا معنی اللہ جانتے ہیں. تلک آیات الکتاب المبین، یہ کھلی کتاب کی آیتیں ہیں. نتلو علیک من نبأ موسیٰ فرعون بالحق لقوم یؤمنون، ہم سناتے ہیں آپ کو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی خبر ٹھیک تھی. لقوم یؤمنون، ایمان رکھنے والے لوگوں کی خاطر. ان فرعون علا فی الارض، بشک فرعون نے زمین میں بہت زیادہ سرکشی اختیار کی تھی. وجعل اہلہا شیعا، اور وہاں کے لوگوں کے مختلف گروہ بنا رکھے تھے. یستضعف طائفۃ منہم یذبحوا ابناءہم، اور جو گروہ ان میں کمزور سمجھا جاتا ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا. ویستحیی نساءہم، ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا. انہ کان من المفسدین، بے شک وہ فساد مچانے والا میں سے تھا. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم چاہتے ہیں کہ احسان کریں ان لوگوں پر جو کمزور سمجھے گئے زمین کے اندر. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے ٹھہرائے ان میں امام. وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ٹھہرائے ان میں وارث. وَنُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے ان کو جما دیا اس ملک میں. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور دکھا دیں ہم فرعون کو اور حامان کو اور دونوں کے لشکر کو ان کے ہاتھ سے وہی چیز جس سے وہ ڈرتے ہیں، یعنی عذاب. فرعون اس کی قوم کے عذاب ثابت ہو جائے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام نے دل میں بات ڈالی موسیٰ علیہ السلام کی امی کے. ان ارضعی، کہ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہے. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، جب ان کو خوف ہوا اپنے بچے کو متعلق، جب تجھ کو خوف ہو موسیٰ علیہ السلام کے متعلق، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو ڈال دے اس کو دریا میں. وَلَا تَخَافِي، ڈرنا نہیں. وَلَا تَحْزَنِي، غم بھی نہ کھانا. اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ، ہم اس کو پہنچائیں گے آپ کی طرف. وَجَاعِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم ٹھہرائیں گے آپ کو، آپ ٹھہرائیں گے موسیٰ علیہ السلام کو رسولوں میں سے. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، اٹھا لیا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر والوں نے تاکہ ہو جائیں ہاں جی ان کا دشمن اور غم میں ڈالنے والا. ان فرعون وہامان وجنودهما كانوا خاطئین، بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر یہ غلطی پر تھے. وقالت امرأة فرعون قرۃ عین لی ولک، فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ ہوگا میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک. لا تقتلوہ، اسے قتل نہ کرو. عسیٰ ینفعنا أو نتخذہ ولدا، امید ہے کہ ہم کو نفع دے گا اور ہم بنا لیں اس کو بیٹا. وَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، اور ان کو خبر نہ تھی. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ ابْنِ مُوسَىٰ فَارِغًا، اور صبح کو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں قرار نہ رہا، بے قرار ہو گئی، بے چین ہو گئی. ان کانت تبدی بھی لولا ربطنا علی قلبی لتکون من المؤمنین،
قریب تاکہ ظاہر کر دیتی اپنی بے قراری کو اگر ہم مضبوط نہ کرتے اس کے دل کو تاکہ ہو جائے وہ یقین کرنے والوں میں۔ وقالت لأختیہ قصی، اور کہا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ کی بہن کو کہ تو پیچھے چلتی رہ اس کے، فباصرت بِهِ عن جنب وهم لا يشعرون، پھر دیکھتی رہے اس کو اجنبی ہو کر اور ان کو خبر نہ ہوئی۔ وحرمنا علیہ المراضیہ، اور ہم نے حرام کر دیا موسیٰ علیہ السلام پر دودھ پلانے والیوں کو، من قبل اس سے پہلے۔ فقالت هل ادلکم علی اہل بیتی یکفلون، تو بہن بولی کہ میں بتلاؤں تم کو ایسے گھر والے جو اس کی کفالت کریں، وہم لہو ناصحون، اور وہ اس کی خیر خواہ بھی ہوں گے۔ فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا، اٹھا دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کی امی کے پاس تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، بلا تحزن، اور غم میں مبتلا نہ ہو، وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور تاکہ آپ جان لیں کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگ اس اکثر جانتے ہیں۔ یہ سارا موسیٰ علیہ السلام کی واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو پیدائش کا وقت قریب آیا تو امی نے ان کو ایک تابوت میں ڈال دیا اور بہا دیا، اور وہ تابوت جو ہے فرعون کے گھر میں تیرتا ہوا ندی کے قریب پہنچ گیا، اس کو اٹھا لیا فرعون کی بیوی آسیہ نے، نیک جنت خاتون تھی۔ فرعون قتل کرنے لگا، ان کا اس کو رکھ لیتے ہیں اور شاید ہم مستقبل میں اس سے فائدہ ہو سکے، فرعون کی اولاد نہیں۔ کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل پریشان ہو گیا جب اس کو اپنے گھر سے رخصت کیا، تو اللہ پاک نے وعدہ کیا کہ پریشان نہ ہو، ہم اس کو آپ کو واپس لوٹا دیں۔ اور اتنی پریشان ہوئی کہ شاید کہ اللہ پاک کی طرف سے تائید نہ ہوتی، بات نہ ہوتی تو وہ زہر کاٹتی اس معاملے کا۔ بات کیا دودھ پلانے والی خواتین دودھ پلانے کے لیے آئی تھی، آپ کسی کا دودھ پیتے نہیں تھے، پھر آپ کی بہن ساتھ ساتھ جس کو والدہ نے بھیجا تو پیچھے پیچھے رہ دیکھ کون اس کو اٹھاتا ہے، کیا معاملہ ہے۔ پھر بہن نے کہہ دیا میں ایسے گھر والے بتاتی ہوں جس کی کفالت کریں گے۔ اس طرح والدہ کو لے گئے، جب دودھ پلا تو پی دیا انہوں نے۔ اس طرح اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام واپس کر دیے ان کی بات پر، ان کو بچا دیا۔ لما بلغ اشدہ، جب پہنچے وہ اپنی جوانی کو، واستوى آتینا حکما وعلما، اور سنبھالیا انہوں نے اپنا آپ، تو عطا کی ہم نے ان کو حکمت اور سمجھ۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں۔ وَدَخَلُوا الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، وہ داخل ہوئے شہر میں جس وقت کے علاقے والے اس سے غافل تھے۔ فَوَجَدَا فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ، پایا انہوں نے وہاں دو مردوں کو جو آپس میں لڑ رہے تھے، هَذَا مِنْ شِيَعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ، یہ ایک تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے اور دوسرا تھا دشمن کی قوم میں سے، فرعون کی قوم سے۔ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ، مدد مانگی اس شخص نے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ، اس شخص کے خلاف جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں میں سے تھے۔ فَوَقَضَاهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، موسیٰ علیہ السلام نے اس کے ایک موقع مارا، اس کا کام تمام کر دیا۔ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، کہا کہ یہ تو شیطان کا کام لگتا ہے۔ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تو کھلا دشمن۔ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، فغفر له، تو موسیٰ نے فرمایا میرے رب میں نے اپنی جان میں زیادتی کی، مجھ کو بخش دیجیے۔ اللہ نے بخش دیا، انہ هو الغفور الرحیم، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔
قال ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا. حضرت موسیٰ نے فرمایا اے پروردگار آپ نے انعام کیا مجھ پر تو پھر میں کبھی نہ ہوں گا بدکار مجرمین مجرموں کا. فاصبح بالمدینہ خائفا پھر اس کو اس شہر میں آئے رہتے ہوئے فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ وہی شخص اچانک جس نے کل مدد مانگی تھی آج پھر جو ہے وہ چلا رہا تھا فریاد کر رہا تھا. قال له موسیٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ. موسیٰ نے فرمایا تو پھر سبھی گمراہی میں ہے. بس طرف دیکھا ہوا ہے. فَلَمَّا أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا پھر جب ارادہ کیا انہوں نے یہ کہ ہاتھ ڈالے اس پر وہ جو دشمن تھا. جب ارادہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ ہاتھ ڈالے اس شخص پر جو دشمن تھا دونوں کا ہی اور موسیٰ کا بھی اور دوسرے بندے کا بھی. قال یا موسیٰ تريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس. اے موسیٰ تو چاہتا ہے کہ تو قتل کرے مجھ کو جس طرح تو نے کل ایک اور بندہ قتل کر دیا تھا. ان تريد الا تكون جبارا في الارض. تو یہی چاہتا ہے کہ بس تو زمین کے اندر زبردستی کرتا پھرے. وما تريد ان تكون من المصلحين اور نہیں چاہتا تو کہ ہو تو صلح کرانے والا. وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعى آیا شہر کے کنارے سے ایک بندہ دوڑتا ہوا. قال یا موسیٰ ان الملا بس نے کہا ہے موسیٰ وزیروں مشیروں نے یا تعمیرون بھی کا حکم دیا ہے آپ کے ادھر کہ یقتلوا آپ کو قتل کریں. فخرج نکل جا انا نکا من الناسین میں تیرا خیر خواہ ہوں. فخرج منها خائفا يترقب پھر نکلا وہاں سے موسیٰ علیہ السلام نکلے وہاں سے موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ہوئے. قال ربی نجنی من القوم الظالمین. تو انہوں نے فرمایا اے میرے رب نجات دیجیے مجھ کو ظالم قوم سے. یہاں یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے تو آپ کا خاندان بنی اسرائیل تھا اور فرعون کا خاندان قوم کا نام قبطی تھا. تو ایک دن ایسا ہوا کہ دو بندے لڑ رہے تھے. ان میں ایک بندہ بنی اسرائیل میں سے تھا اور دوسرا فرعون کی قوم میں سے تھا. فرعون کی قوم میں سے تھا. تو جو فرعون کی قوم میں سے تھا اس نے مدد چاہی. لڑنے سے آپ انہوں نے کہا میری مدد کری موسیٰ میں کو مار لیا. اور موسیٰ علیہ السلام نے شکایت لائی. موسیٰ علیہ السلام آئے اور جاتی بڑی سی وہ ایک مکہ مارے. مکہ ماریا اور جاتا رہ گیا فوت ہو گیا. وہ فرعون کی قوم کا بندہ مر گیا. فرعون کو تو غصہ نہیں تھا اور موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے. بعد حالانکہ ارادہ تھا کہ اس کو قتل نہیں کرنا چاہتے تھے. نتیجہ ایسا ہوا کہ نبی کو طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے. لہٰذا واقعی ایک کام ہونا تھا ہو گیا. تو آپ پریشان ہوئے. اللہ سے استغفار بھی کیا. اللہ بھائی تھا میں چاہتا نہیں تھا. اگلے دن پھر دیکھا وہی بندہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بنی اسرائیل کا دوسرے شخص سے لڑ رہا ہے. ہاں جی فرعون کے قوم کے دوسرے بندے سے لڑ رہا ہے. یہی بندہ جو پہلے دن لڑ رہا تھا. اب پھر یہ چلا رہا ہے میری مدد کرنا موسیٰ میری مدد کرنا. موسیٰ علیہ السلام دیکھا ابھی گڑبڑ تو پھر ایسے بندے چلا دیے کھا لے کہ کسی ہوتا پکا لیا سی آجے نہیں ہوتا پکا لے لیا. تو جب آپ آدھے وہ سدھے ہونے لگے نا تو وہ ناڑی بول گیا کہتا نا موسیٰ میں نے گوشت لگے کب تو ایک بندہ مارتا سکا آج میں نے گوشت لگے. لو جی وہ ہونا جڑا فرعون دی قوم دا بندہ سی انہیں سوڑ جائے کھا لیا بندہ ماریا موسیٰ علیہ السلام کو مریا. انہیں جا کے ہوتے فرعون متاثر. اب موسیٰ علیہ السلام کے لیے پریشانی بنی تو واپس
اس نے آ کر بھاگا کر بتایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ ابھی جو فرعون کے وزیر مشیرہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کو قتل کیا جائے، لہذا ہم تزید تو نکل جاؤ تھوڑا یہ کہہ لو کہ بہتر ٹھاٹ واسطے مشورہ دیتا تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں سے ہجرت کرتے مدین کی طرف جہاں شعیب علیہ السلام رہتے تھے۔ یہ سورہ قصص کے دو رکوع پر ہوئے۔ قصص یہ قصے واقعات ہیں مطلب اس لیے 5 رکوع مکمل ہوئے 20ویں پارے کے، 6واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، جب موسیٰ علیہ السلام متوجہ ہوئے مدین کی جانب، قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ، فرمایا امید ہے کہ میرا رب میری رہنمائی کرے گا سیدھی راہ کی۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، جب آئے مدین کے پانی کے پاس، فَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ، پایا وہاں پر ایک جماعت کو لوگوں کی، یسقون جو پانی پلا رہی تھی۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، اور وہاں پایا ان کے پیچھے 2 عورتوں کو جو کھڑی ہیں اپنی بکریاں لے کر۔ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا، اور موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ قَالَتَا، انہوں نے کہا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ، کہ ہم نہیں پانی پلاتی جہاں تک کہ یہ چرواہے پانی پلا کر چلے جائیں۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ہمارے ابو بوڑھے ہیں بڑی عمر والے۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا، موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کی خاطر پانی پلوا دیا، یعنی جانوروں کو پانی پلا دیا۔ ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، پھر ایک طرف ہو کر سائے کی طرف چلے گئے۔ فَقَالَ، فرمایا رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ، اور فرمایا اے میرے پروردگار، جو بھی آپ نعمت میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ جی دیکھیں وہاں سے ہجرت کر گئے تو مدین کے راستے پر دیکھا 2 خواتین، لوگ ایک کنواں ہے، لوگ پانی پلا رہے ہیں اپنے جانوروں کو، 2 خواتین ایک سائڈ میں کھڑی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھا بھی بیچاری خواتین ایک سائڈ میں کھڑی ہیں، پوچھتا ہوں کیا مسئلہ ہے، تو حل کرنے کا تو کر دیں۔ تو پوچھا، انہوں نے کہا جی کہ ہم پانی پلانے کے لیے کھڑی ہیں اپنی بکریوں کو، تو یہ مرد حضرات چاہتے ہیں پھر ہم پلاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانور پکڑے اور جلدی سے پانی پلا کے بکریوں کے حوالے کر، خود ایک طرف سائے میں کھڑے ہو گئے، اللہ پر دعا کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ جو بھی تو مجھے نعمت دے عطا فرمائے اللہ تو میں اس کا محتاج ہوں۔ تو یہ نیک کام کوئی بھی کیا جائے نا، اس کے نتیجے میں دعا کی جائے، رب قبول فرماتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے دعا قبول کر لی، ایک تو نعمت یہ عطا فرمائی کہ آپ کی ملاقات حضرت شعیب سے ہوئی، کیونکہ مدین کے علاقے میں حضرت شعیب جو ہے وہ نبوت تھے اور پیغمبر تھے، اور یہ بیٹیاں حضرت شعیب کی تھیں۔ تو بیٹیوں نے جا کے بتایا کہ ابو بھی حیران ہوئے کہ پہلے کی ڈیٹ آتی تھی جانوروں کو پانی پلا کے آج جلدی آ گئی، پوچھ جلدی کیسے ہے؟ کوئی ایک بندہ تھا، اس نے دیکھا آپ کھڑی ہیں، انہوں نے ہمارے جانوروں کو پکڑا اور پانی پلا دیا، اس طرح ہم جلدی آ گئی۔ تو اور موسیٰ علیہ السلام کی پاک دامنی کی تعریف کی، اور جو کیا بات کو ایک نظر دیکھ کر سمجھ جاتی ہے یہ بندہ کس کیٹیگری کا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بلا کے لاؤ، چنانچہ شعیب علیہ السلام ان کو بلا کے لاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا اور پوچھا، تعارف ہوا، تو آپ نے ساری صورتحال بتائی۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام پریشان ہوا، انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا۔ اور بیٹیوں میں سے ایک نے صلاح دے دی کہ ان کو اپنے جانوروں کے چرانے کے لیے رکھ لیں،
تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی کا رشتہ ہی ان سے کر موسیٰ علیہ السلام سے. تو یہ بھی دعاؤں میں دیا اللہ جن کو میرے خیر عطا کرے تو پہلا محتاج ہے اللہ میرے لیا کرا. تو بزرگ کہتے ہیں کہ اس بندے کی شادی نہ ہوتی ہے وظیفہ کرے ربی اتنی نماز سفتا ہے یہ میرے خیر نہ کی. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اتنی نظر جلدی شادی ہو گئی. جی جب وہ بلانے کے لیے آئی نہیں اب وہ واقعہ ہے. فجاءت احداهما تمشي على استحجاء آئی ان میں سے ایک چل رہی تھی شرم و حیا سے. قالت کہا ان ابی یدعوک میرے ابو آپ کو بلا رہے ہیں اس جگہ اجر ما سکے تیرا نام تاکہ بدلہ دے آپ کو اس نیکی کا جو آپ نے پانی پلانے کی ہمارے ساتھ کی ہے. فلما جاءہ جب آئے موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب کے پاس وقص علیہ قصص و سارا واقعہ بیان کر دیا. قال لا تخاف فرمایا ڈرو نہیں نجوت من القوم الظالمین آپ نجات پائیں گے ظالم لوگوں سے. قالت احداہما یا بنی استاجر بیٹیوں میں سے ایک نے کہا آپ ان کو اجرت پر رکھ لیں. ان خیر من استاجرت القوی الامین اس لیے کہ بہتر ہے بہتر وہ شخص جس کو آپ اجرت پر رکھیں وہ ہے جو طاقتور اور امانت دار. تو یہ طاقتور بھی ہے امانت دار بھی ہے. طاقت کا مظاہرہ کیسے ہوا؟ سب لوگ پانی پلا رہے تھے تو آپ نے اندر گئے جلدی پانی پلایا اور آ گئے. طاقت کا مظاہرہ ہو گیا. امانت دار میں آپ نے کسی قسم کی ان عورتوں کے ساتھ بد نظری نہیں کی اس لیے وہ امین بھی ہے. کالا کی ارید ان انکیہ کا اور شاید نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میں نکاح کروں آپ کے ساتھ ایک رتیہ اپنی بیٹیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ. ہاتھے یعنی میں چاہتا ہوں نکاح کر دوں اپنی ان دو بیٹیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ. علا انتار جنہی سمانیہ حجاج اس شرط پر کہ تو میری نوکری کرے 8 سال. فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ اگر آپ 10 سال پورے کریں تو یہ تیری طرف سے ہے. وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ میں نہیں چاہتا آپ کو مشقت میں ڈالنا. سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ اور آپ پائیں گے مجھ کو انشاءاللہ نیک لوگوں میں. قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ اور موسیٰ سے فرمایا ٹھیک ہے یہ طے ہو گیا میری اور آپ کے درمیان. اَيْجُمَنْ أَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيْهِ دو بتوں میں سے جو سی پوری کروں امن پر کوئی زیادتی نہیں. وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ اور اللہ پاک ان باتوں پر جو ہم کہہ رہے ہیں گواہ ہے نگران. یہ حضرت شعیب نے نکاح کی پیشکش کی تو 8 سال ہمیں 8 سال بکریاں چلاؤ اگر 10 پورے کرو تو بہتر ہے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے منظور کر تو یہ عبادت نکاح حق مہار تھا بکریاں چلا رہے. فلما قضى موسى الأجل یہ 3 رکوع مکمل ہوئے سورہ قصص کے. چوتھا شروع ہو گیا 6 مکمل ہوئے 20 پارے کے 7واں شروع ہوا. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله پھر جب پوری کر چکے موسیٰ علیہ السلام مدت کو وسار بأهله اور لے کر چلے اپنے گھر والوں کو. آنس من جانب طور نارا محسوس کیا انہوں نے طور کی ایک جانب آگ کو. قال لآلہم کسو انی آنست نارا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو کہا ٹھہرو گا میں نے محسوس کیا ہے آگ کو. لعلی آتیکم منہا بخبرین شاید کہ لے آؤں میں تمہارے پاس کوئی خبر. اور جذبت من النار لعلکم تسترون جہاں آگ کا کوئی انکارہ تھا کہ تم آگ سے تپش حاصل کرو. فلما اتاها نودي من شاطئ الوادي الايمن پھر موقعت مبارکت من شجرة ان موسیٰ. فلما اتاها جب موسیٰ کوہ طور پہ آئے
تو پکارا گیا میدان کے دائیں کنارے سے برکت والے تختہ کے پاس ایک درخت ایک درخت کے برکت والے تختہ کے پاس اَيَّا موسیٰ اے موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین میں ہوں اللہ سارے جہانوں کا پروردگار وَلَا کیا سالت نے ڈنڈے کو پھینکیے فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ جب دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پھن پھیلاتے ہوئے کہا جانو واللہ اکبر گویا کہ وہ تڑپتا ہوا سانپ ہے تو پیٹ پھیری بھاگتے ہوئے فلم یعقب کے پیچھے مڑ کے نہ دیکھا یا موسیٰ اکبر ولا تخف اللہ پاک فرمایا اے موسیٰ ادھر آؤ نا ڈرو نا انک من الآمنین اور تجھ کو کوئی خطرہ نہیں اس وقت کہتا کافی جہمی کا ڈالو اپنا ہاتھ اپنے گرے پاس تخرج بیضاء من غیر سوء نکلے گا سفید روشن بغیر کسی برائی کے وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ ملائیے اپنی طرف اپنا بازو من الرَّهْبِ ڈر سے فَذَلِكَ بُرْهَانَانِ یہ ہیں دو معجزات تمہارے رب کی طرف سے اِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فرعون اور اس کی قوم کی خاطر انہم کانوا قوما فاسقین بے شک یہ نافرمان قوم جی قال رب انی قتلت منهم نفسا اب ہم کو بندہ بھی یاد آ کہ جو مر گیا تھا اس لیے اللہ پاک سے پوچھے فرمایا اے میرے رب میں نے جو قتل کیا تھا ان میں ایک بندے کو فاخاف ان یقتلونی مجھ کو ڈر ہے کہ وہی وہ مجھ کو قتل نہ کرے واخی ہارون اور میرا بھائی ہارون ہوا افصح منی لسانا وہ بولنے میں مجھ سے زیادہ فصیح ہے فارسلہ معیا اس کو بھی پیغام رسالت میرے ساتھ دے دو میرے ساتھ بھیج رد ان یصدقنی کہ میرے ساتھ ہاں جی مدد کرے تصدیق کرے میرے انی اخاف ان یکذبون مجھ کو خوف ہے کہ مجھ کو نہ جھٹلائے قال سنشد عضدک باخیک اللہ نے فرمایا کہ ہم نے مضبوط کر دیا تیرے بازو کو تیرے بھائی کے ذریعے ونجعل لکما سلطان فلا یصلون الیکما اور ہم نے بنایا تو دونوں کے لیے غلبہ طے کر دیا ہم نے تو دونوں کے لیے غلبہ لہذا وہ تم دونوں تک پہنچ نہ سکے کہ آیاتنا اپنی نشانیوں کے ذریعے غلبہ عطا کیا دے دیا ہم نے تم کو غلبہ اپنی نشانی معجزات کے ذریعے تم تک پہنچ نہ سکے انتما ومن تبعکم الغالبون تم اور تمہارے فرمانبردار غالب ہو فلما جاء موسیٰ بآیاتنا بینات پھر جب آئے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہمارے کھلے معجزات دے کر قالوا انہوں نے کہا ما ھذا الا سحر مفترى نہیں ہے یہ مگر جادو گھڑا ہوا ہما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین نہیں سنا ہم نے اس بات کو اپنے پہلے باپ دادوں میں وقال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالہدی من عندی موسیٰ نے فرمایا میرا رب خوب جانتا ہے جو کوئی نیا ہدایت کی بات اس کے پاس ہے ومن تکون لہو عاقبۃ الدار اور کس کے لیے ہے آخرت کا گھر
انه لا يفلح الظالمون، بے شک ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے. وکان فرعون یا ایھا الملأ، فرعون نے کہا اے سردارو، ما علمتم لکم من الہ غیری، میں نہیں جانتا تمہارے لیے اپنے علاوہ کوئی معبود، میں نہیں پتہ لگا کہ وہ بھی خدا ہے. فاوقد لی یا ہام الطین فجعلنی سرحا، سورہ آگ کو چلا اے حامان، آگ کو چلا اے حامان میرے واسطے اس میں گارے نو سیٹ کے تو آگ لا پکا کار پکی اینٹر نہیں بنائی کہ جلا میرے لیے آگ اے حامان مٹی کو پکا کرنے کے، فَجْعَلْنِي سَرْحًا، اور بنا میرے لیے محل، لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ، تاکہ میں مطلع ہوں موسیٰ علیہ السلام کے معبود پر، کہ دیکھا چاہتا ہے دل. وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، میں تو اس کو جھوٹا کیا کرتا ہوں، کیا خبیث حرکت ہے اس کی. اپنے وزیر حامان کا بڑا محل بنا اونچا، میں دیکھتا پھر پوڑی لا کر چڑھ کے جا رہی تھی، پھر یہ دیکھا کہ میرا رابطہ دیکھی وہ رابطہ ہے گیا، میری طرح تو نہیں رابطہ چلو ہے کوئی ایسا سمجھتا. باقی اس نے وہ محل بنوایا. اللہ میاں نے جبریل کو بھیجا، جبریل نے تلوار سے کر کے نیچے گرا، منٹ ایک منٹ میں ہو گیا، تلوار چلائی ہو گیا. اس نے تیر بھی چلایا تھا آسمان کی طرف، اگر رات میں لپٹ میں انہوں قتل کرنا، ایسا چاہے رات میں تھا بادشاہ اور عقل کا یہ حال ہے. وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ، تکبر کیا اس نے اور اس کے لشکر نے، فی الارض زمین میں، بغیر حق نہ حق، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، اور ان کا گمان تھا کہ وہ ہماری طرف واپس نہ آئے. فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، ہم نے پکڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ہم نے پکڑا فرعون وجنودہ اور اس کے لشکر، فَنَبَذْنَاهُ بِالْيَمِّ، اور ہم نے پھینک دیا ان کو دریا. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، دیکھو تو صحیح کیا انجام ہوا ظالم لوگوں کا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، ٹھہرائے ہم نے ان میں پیشوا، يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، جو بلاتے ہیں دوزخ کی طرف. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، قیامت میں ان کی مدد نہیں کی جائے. وَاتْبَعْنَاهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، پیچھے رکھ دی ہم نے ان پر اس دنیا میں لعنت. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور قیامت کے دن ان پر بہت ہی زیادہ برائی واقع ہونے والی ہے، یا قیامت کے دن وہ بڑے ہی گندے لوگوں میں شمار ہوں، کبھی لوگوں، یعنی اب مطلب یہ کہ ایک تو ان پہ عذاب اترا فرعون اور اس کی قوم پر، اور دوسرا کہ بعد والے جب بھی فرعون کا نام لیتے ہیں تو ان پر لعنت پہ کے جو ہے نام لیتے ہیں. فرعون اللہ کے نام پہ، دیکھیں نا آج صورتحال ایسا نہیں ہے کہ نہیں ایسی آج ہے. یہ بھی محال ہے، بندہ برائی میں مثال کرتا ہے. دیکھا نہیں کہ آج کوئی بندہ بھی تھوڑا زیادہ آکڑے نا تو کہتے ہیں فرعون پڑھے ہیں، فرعون کیا کہتے ہیں کہ فرعون پڑھے ہیں. یہی کام کہا گیا کہ بکونا ہے کچھ عربی زبان میں لکل فرعون موسیٰ، ہر فرعون کے لیے کوئی موسیٰ ہے. کیا مطلب کہ ہر متکبر کے لیے کوئی نہ کوئی، ہر باطل کے لیے کوئی نہ کوئی حق پہ ڈٹ جانے والا موجود ہے. یہی نام ہے جو اب پڑھ رہی ہے کہ اس کا شمار برے لوگوں میں.
یہ 4 رکوع مکمل ہوئے سورہ قصص کے اور 7 رکوع مکمل ہوئے 20ویں پارے کے. 8واں رکوع شروع ہو رہا ہے 20ویں پارے کا اور 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ قصص کا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، بے شک ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ، پہلی جماعتوں کے ہلاک کرنے کے بعد، بَصَائِرَ لِلنَّاسِ، لوگوں کو سمجھانے کے لیے، وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور ہدایت اور رحمت ہے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِ کی نہیں تھے آپ مغربی جانب، اِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ الْأَمْرَ، جس وقت کہ ہم نے فیصلہ کیا موسیٰ علیہ السلام کو حکمت دینے کا. وَمَا كُنتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور نہیں تھے آپ دیکھنے والوں. حضور کو فرمایا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے ساتھ ہم کلامی کی اور ان کو اپنے نبوت کا اعلان کرنے کے لیے فرمایا، ہم کلامی ہوئی، اس وقت آپ وہاں موجود نہیں تھے. مجھے لے کر حضور ہر جگہ ہی موجود تھا. وَلَٰكِنْ أَنشَأْنَا قُرُونًا، لیکن ہم نے پیدا کی کئی جماعتیں، طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، دراز ہو گئی ان پر مدت. وَمَا كُنتَ سَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، اور آپ نہ رہتے تھے مدین والوں میں، تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا، کہ پڑھتے ان میں ہماری آیتیں. وَلَٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، لیکن ہم رسول بھیجتے رہے. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا، آپ طور کی جانب پہ نہیں تھے جس وقت کہ ہم نے پکارا. وَلَٰكِنْ رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، لیکن یہ رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا، کہ آپ ڈرائیں ایسی قوم کو، مَا أَتَاهُم مِّن نَذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ، نہیں آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آپ سے پہلے. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں. ورنہ دیکھو کہ موسیٰ علیہ السلام کو اتنا تفصیلی واقعہ، اب آپ ان کو کیسے سنا سکتے ہیں؟ آپ تو وہاں موجود ہی نہیں تھے. اس کا اور کیا ذریعہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ پر وحی اتاری ہے اور وحی کے ذریعے آپ کو سارا واقعہ سنا ہے. اس سے معلوم ہوا قرآن بھی پڑھا، آپ کا نبی ہونا بھی پڑھا. وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ، صرف اس لیے کہ ان پر کوئی مصیبت نہ آ پڑے، بما قدمت ایدیہم، اپنے ان گناہوں کی وجہ سے جو آگے بھیجے ہوئے. فیقولوا، پھر وہ کہنے لگے، بہانہ بنے، ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، ہمارے پروردگار آپ نے کون سا ہمارے پاس کو رسول بھیجا تھا. فنتبع آیاتک، کہ ہم آپ کی باتوں کی پیروی کرتے. ونکون من المؤمنین، ہم ہوتے مومنوں میں. یعنی کل کو بہانہ نہ بنائے، اس لیے ہم نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا کہ مکہ والے کل کو کہیں نا کہ آپ نے ہمارے پاس نبی بھیجا نہیں تو ہم کس کی پیروی کریں. فلما جاءهم الحق، جب آیا ان کے پاس حق بھی دینا ہمارے پاس، قالوا، تو کہنے لگے، لولا اوتي مثل ما اوتي موسیٰ، کیوں نہ ملا اس رسول کو ایسا جس طرح کے ملا موسیٰ علیہ السلام کو. کافر کہتے ہیں کہ جس طرح کتاب ملی موسیٰ علیہ السلام کو، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہ ملی، ایسے ہی کیوں نہ ملی، یعنی اکٹھی کیوں نہیں ہوتی. جتنا اکٹھی ہوتی ہے اکٹھی کیوں لیتے. اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، کیا آپ وہ منکر نہیں ہو چکے اس وحی کی دی گئی موسیٰ علیہ السلام کو اس سے پہلے. قالوا سحران تظاہرا، کہنے لگے دونوں جادوگر ہیں آپس میں موافق. وقالوا انا بکل کافرون، اور کہنے لگے ہم دونوں کو نہیں مانتے، دونوں کے منکر. مشرکین مکہ نے پہلے کہا کہ ہم آپ کو نبی مانتے اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کی طرح
کتاب لے کے آتے، اس طرح ان پر ایک خاص جگہ پر ایک ہی مرتبہ اکٹھی کتاب اتری، تو اگر آپ ان کی طرح لے کے آتے پھر آپ ان کو مانتے، ہم ان کو تو مانتے آپ کو نہیں مانتے۔ جب ان کو تورات کے بارے میں بتایا گیا تو تورات تو خود بت پرستی اور شرک کی تردید کرتی ہے۔ اگر تسی واقعی موسیٰ علیہ السلام کو انہوں مانتے ہو، تمہارا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہے، تو پھر یہ بت پرستی میرا چھوڑ دوں گا۔ نالی کہنے لگے نہ تم ہی جادوگر کیوں بھی جادوگر، اسے دور نہیں مانتے جی انداز کسی بات پہ آتے نہیں تھے۔ وہ کہتا ہے ایک غلطی منی پر چھلنی کے اوپر نہیں، ذمہ دار ایک ذمہ دار دی فصل وہ چاہ بڑا بندہ آوڑے بھوک لگی سی جان دیا سے مسافر، انہوں نے کہا چلو دودھ بھی چھلی توڑ دیں کھا لینا تو بھوک مٹ جاؤ، ذمہ دار آ گیا تو پڑ گیا چھلی کے اوپر، انہوں نے کیا یار مجھے بھوک بہت لگی سی مسافر بندہ کوئی چیز کھانا ہے نہیں سی، اس کر کے تو نے کہتا ایک غلطی بننی پر چھلی کے اوپر، انہوں نے بھی چاہتے ساری گال سنائی یار میری مجبوری میں بھوک لگی سی، کہتا ایک غلطی بننی پر چھلی کے اوپر کوئی نہ تو یہی حساب ہے کہ کسی پاس سے آنے تیاری نہیں سی، گھر بننے تیاری نہیں سی۔ کل فقط کتاب میں نہیں دیتا آپ فرماتی تھی لاؤ اللہ کی کتاب، وہ اہدا منہما جو زیادہ ہدایت یا آپ ان دونوں سے، اتبعوا ان کنتم صادقین کہ میں اس پر چلوں گا تم سچے ہو۔ چلو میں تسی قرآن نہیں مانتے، قرآن نہیں مانتے کہ تم بہت اچھی کتاب تسی پیش کرو، مکہ ہے کیا فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ اگر وہ آپ کو کچھ جواب نہ دے پا رہا تو جان لو انما يتبعون اهواءهم وہ چل رہے اپنی خواہشات کے پیچھے۔ ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من اللہ کون ہے گمراہ اس شخص سے جو چل پڑا اپنی خواہشات کے پیچھے اللہ کی ہدایت کے بغیر ہی۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، اللہ پاک ظالم قوم کو ہدایت نہیں۔ جب کیا کہ ہم تجھے کتاب پیش کرو بیٹھے تو بہتر ہوئے، بس پھر آئیں بائیں شاید کچھ مل جواب۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ یہ 5 رکوع کمل ہوئے سورہ قصص کے، چھٹا شروع ہو گیا، 8 رکوع کمل ہوئے 20 پارے کے اور 9 شروع ہو گیا۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ بے شک ہم نے پہ در پہ بھیجے اپنے کلام لعلہم یذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ الذین آتیناہم الکتاب یہ وہ لوگ جن کو عطا کی ہم نے کتاب من قبل اس سے پہلے ہم بھی یؤمنون اس پر یقین کرتے ہیں۔ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ جب پڑھی جاتی ہے ان پر قالوا کہتے ہیں آمنا بھی ہم ایمان لائے اس پر۔ اِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّنَا یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے۔ اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ہم اس سے پہلے بھی فرمان بردار تھے۔ اولئک یؤتون اجرهم مرتين یہ لوگ جن کو دے گا اللہ ان کا اجر دوہرا بما صبر ان کے صبر کی وجہ سے۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اور وہ کرتے ہیں برائی کے جواب میں بھلائی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور اس روزی میں جو ہم نے ان کو دیا خرچ کرتے ہیں۔ یہاں جو مسلمان اہل کتاب ہے جو کہ پہلے یہودی تھے تو پھر مسلمان ہو گئے، عیسائی تھے مسلمان ہو گئے، اہل کتاب ان کے بارے میں ان کے لیے دوہرا اجر ہے۔ مسلمان ہیں تو ہو گئے تو ان کے لیے دوہرا اجر۔ پہلا کون سا کہ انہوں نے اپنی کتاب پر عمل کیا اس کا اجر، پھر انہوں نے اسلام پر عمل کیا یہ دوہرا اللہ بیان کر دیا۔ پہلے تنگیاں تکلیفیں برداشت کی اپنے پہلے دور کے لیے، پھر یہاں اسلام کی خاطر بھی باتیں سننی پڑ رہی ہیں، اللہ پاک کو دوہرا اجر۔ بھائی ایسا بھی اللہ روا اب ان کی ساری صفات بیان ہو رہی ہے۔
جب سنتے ہیں فضول بات کو آرزو عنہ اس سے کنارہ کشی کرتے ہیں. وَقَوْ لَنَا آمَوْنَا وَلَكُمْ آمَانُكُمْ اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال تمہارے لیے تمہارے اعمال. سلام علیکم سلامتی ہو تم پر. لا نبتغي الجاہلین ہم کو نہیں چاہیے بے سمجھ لو. انک لا تہدی من احببت بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہیں. ولکن اللہ یہدی من یشاء لیکن اللہ چاہتا ہے لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو. یہاں یہ قرآن کریم کی آیت اس وقت نازل ہوئی جب حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو ابو طالب کے ہیں یہ آپ کے چچا ہیں اور انہوں نے مکہ مکرمہ میں آپ کا بہت ساتھ دیا تھا. تو کفار نے آپ کی مخالفت کی تو آپ کا بڑا ساتھ دیا آپ کے ساتھ رہے. حتیٰ کہ شام ابو طالب میں جب قید کیا گیا مسلمانوں کو وہاں ان کا بائیکاٹ کیا گیا تو اس وقت بھی آپ کے ساتھ مشکل کا ساتھ دیا لیکن کلمہ نہیں پڑھتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا چاہا اچھا جی میرے کان میں کلمہ پڑھ لیں میں قیامت کے دن آپ کے حق میں گواہی دینے والا بنتا ہوں. خواہش تھی مسلمان نے لیکن ہوئے. حتیٰ کہ آخری وقت آیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور عرض کیا کہ والد صاحب ہے نا وہ آخری بات ہے آپ آئیں مجھ پر آپ گئے تو پھر میں دعوت دی تو پاس جائے تو وہ دوسرے بھی بیٹھے دوسری پارٹی. تو ابو طالب نے جو ہے وہ جناب ابو طالب نے دیکھا دوسروں کی طرف اور دوسروں نے جب اپنی باتیں کی طرح طرح تو آپ نے اس بات میں شرم محسوس کی کہ لوگ کہیں گے کل کو جو کہیں گے بدی جگہ دین قبول کر لیتی تھی مجھے نہ کیا تھا کل کو جی چاہتا تھا پڑھا نہیں. اسی طرح پیاس چلے بخاری شریف میں روایت موجود ہے. آج کل لوگوں کو تعلق کو مسلمان سمجھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. عجیب بات ہے بھائی جو بات بخاری شریف میں سنا تھا روایت اور قرآن پاک یہ آیت اس سلسلے میں اتری محدثین نے مفسرین لکھا ہے. اور وہ انک لا تہدی من احببت جس جو آپ کو پسند ہے آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ولیکن اللہ یہدی من یشاء اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اس لیے ہمیں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہو رہا تھا سب سے ہلکا عذاب چونکہ ایمان نہیں لائے اس لیے عذاب سے بچنے سے. وقالوا ان نتبع الهدى معك لاتخذتهم من ارضنا اور وہ کہنے لگے اگر ہم پیروی کریں اس ہدایت کی جو آپ کے پاس ہے تو ہم تو اچک لیے جائیں گے اس سرزمین سے. اولم نمکن لہم حرما آمنا کیا ہم نے جگہ نہیں دی ان کو حرم میں جو امن والا ہے. یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا کہتے چلے آتے ہیں اس کی طرف ہر طرح کے پھل بطور روزی کے ہماری طرف سے. ولکن اکثرهم لا یعلمون لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں. یعنی مسلمان ہونا آپ کو پریشانی تو اس کو آنی ہے نا. کما لگنا من قریۃ باتت معیشتہا کتنی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے بستیاں جن کو اپنی معیشت پر بڑا ناز تھا. فتلک مساکنہم یہ ان کے گھر ہیں لم تسکن من بعد الا قلیلا نہیں آباد ہوئے ان میں مگر تھوڑے سے. وکننا نحن الوارثین اور ہم ہی ہیں آخر کار سب کچھ سمیٹنے والے. وما کان ربک مہلک القری آپ کا رب ایسا نہیں کہ ہلاک کرے بستیوں کو حتی یبعث فی امہا رسولا یہاں تک کہ بھیجتا ہے ان کی بستی میں کوئی رسول
یتلو علیہم آیاتنا، پڑھتے ہیں ان پر ہماری آیتیں. وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون، ہم بستی والوں کو ہلاک نہیں کرتے مگر اس وقت کہ اس کے رہنے والے ظالم. وما اوتیتم من شیء ومتاع الحیات الدنیا، اور جو تم کو دی گئی کوئی چیز تو یہ دنیا کی زندگی کا نفع ہے. وزینتها، اور اس کی رونق. وما عند اللہ خیر وابقى، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحیاۃ الدنیا. بس ایک شخص یہاں ان کو کمل ہوا چکر کو اس کا سورہ قصص کا، اور 9 کو کمل ہوئے 20ویں پارے. افمن آگے شروع ہوا 7واں کو قصص کا اور 10واں کو 20ویں پارے کا. افمن وعدناه وعدا حسنا، بلا ایک شخص جس سے ہم نے وعدہ کیا تھا اچھا وعدہ، فهو لاقيه، اور وہ اس کو وعدے کو پانے والا ہے. ہم متعناه متاع الحیاۃ الدنیا، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کو ہم نے نفع دیا دنیا کی زندگی. ثم هو یوم القیامت من المحضرین، پھر وہ قیامت کے دن پکڑا ہوا آئے گا. ویوم ینادیہم، اور جس دن ان کو پکارا جائے گا، یا اس کی طرف یہ جس دن اس کو اللہ پکارے گا. فیقول، ان کو اللہ پکارے گا اور فرمائے گا این شرکائی الذین کنتم تزعمون، کہاں ہے میرے شریک جن کے مطلب تم کو بڑا دعویٰ تھا. قال الذی حق علیہم القول، کہا اس شخص نے جس کے حق میں ثابت ہو چکی بات. یا کہیں کہ وہ لوگ جن کے حق میں ثابت ہو چکی بات. ربنا هؤلاء الذین اغوینا، اے ہمارے پروردگار یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے بہکایا. اغویناہم کما غوینا، ان کو بہکایا جیسے کہ ہم خود بہک گئے. تبرأنا الیک، ہم نے بیزاری کا اظہار کیا آپ سے. ما كانوا ایانا یعبدون، وہ ہم کو نہیں پوچھتے تھے. وقیل ادعوا شرکاءکم، کہا جائے گا تو پکارو اپنے شریکوں کو. فدعوهم، پکارے گا ان کو. فلم یستجیبوا لهم، کوئی جواب نہ دے گا. ورأوا العذاب، ہم دیکھیں گے عذاب کو. لو كانوا یعلمون، کاش کہ وہ ہدایت پہ جاتے. یہ قیامت کے دن مکالمہ ہوگا، اور جن کے نام میں بت بنائے گے وہ خود بیزاری کا اعلان کر دیں گے، اور یہ ان کو بت کے لیے رکانے کے وہ کوئی بت نہیں کرے. یوم ینادیہم، جس دن ان کو پکارے گا. فیقول، اور فرمائے گا، اللہ پکارے گا ان کو فرمائے گا. ماذا اجبتم المرسلین، کیا جواب دیا تم نے بھیجے ہوئے رسولوں کو جب انہوں نے تمہیں دین کی دعوت دی؟ تم نے کیا جواب دیا؟ فعمیت علیہم الانباء یومئذ فہم یتساءلون، پھر بند ہو جائیں گی ان پر باتیں اس دن، اور وہ آپس میں بات نہ کر سکے، پوچھ کے ایک دوسرے سوال بھی نہ کر سکے. فاما من تاب آمن وعمل صالحا، جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک اعمال کیے. فعسیٰ ان یکون من المفلحین، قریب ہے کہ وہ ہو، امید ہے کہ وہ کامیاب لوگوں. وربک یخلق ما یشاء ویختار، آپ کا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے جو چاہتا ہے. ما کان لهم الخیرہ، اور ان کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے.
باتوں سے جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، یا ان کاموں پر جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُخِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور آپ کا پروردگار جانتا ہے جو کچھ کے چھپ رہا ہے ان کے سینوں میں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وہ اللہ نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، اسی کے لیے ہے حمد دنیا میں اور آخرت، وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کے ہاتھ میں ہے بادشاہت، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ۔ اس سب قیامت کے احوال اور چیزیں بیان ہوئی۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، آپ فرما دیجیے دیکھو تو صحیح، اگر اللہ رکھ دے تم پر رات ہمیشہ قیامت تک، کون ہے اللہ کے علاوہ کوئی حاکم یا عتیق کسی یار تمہارے پاس روشنی لے جائے؟ افلا تسمعون، کیا سنتے نہیں؟ قل آپ فرما دیجیے ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا، اگر اللہ مقرر کرتے تمہارے اوپر دن کی روشنی ہمیشہ قیامت تک، ما الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فی، کون ہے اللہ کے علاوہ جو لیا تمہارے پاس رات کو جس میں تم سکون حاصل کرتے ہو؟ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں؟ ومن رحمتہ جعل لکم اللیل والنہار، اور ومن رحمتہ جعل لکم اللیل والنہار، اور اپنی مہربانی سے بنایا اس نے رات کو اور دن کو، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، جس دن وہ پکارے گا ان کو، فَيَقُولُ، فرمائے گا أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے متعلق تم کو بڑے دعوے تھے، گمان تھے؟ وَنَضَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور ہم جدا کریں گے ہر جماعت سے ایک گواہی دینے والا، فَقُلْنَا، ہم کہیں گے ہاتھوا برہانکم، پیش کرو اپنی دلیل، فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، تب وہ جان لیں گے کہ بے شک سچ بات صرف اللہ کی ہے، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جاتی رہے کہ ان سے وہ ساری بکواسات جن کو وہ گڑا کرتے تھے۔ یہ سب اللہ پاک نے پھر اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کر کے بندے کو سمجھایا ایک اللہ کی بات کرنے والے کو۔ وہاں دیکھو اگر ہمیشہ ایک رات رہے تو کوئی دن چڑھا سکتا، ہمیشہ دن رہے رات نہ سے آرام کر دیو، کیا کوئی ہے تیرا رات لے آ سکتا؟ 7 رکوع کمر ہوئے سورہ قصص کے 8واں شروع ہے، 10 رکوع کمر ہوئے 20ویں پارے کے 11واں شروع ہے۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، بے شک قارون تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں، فبغى علیہ، اس نے شرارت کی تھی، بہت زیادہ چڑھائی کی تھی دوسروں پر، بہت زیادہ۔ وآتیناہ من الکنوز، عطا کی تھی ہم نے اس کو، ہم نے عطا کی اس کو خزانے، ماں نے فاتحہ ہو لتنوء بالعصبۃ اولي القربى، اتنے کہ اس کی کنجیاں اٹھاتے تھے، اتنے کہ اس کی کنجیاں اٹھانے سے تھک جاتے تھے کئی طاقتور مرد۔ اس قال له قومه، جس وقت کہا اس نے اپنی قوم کو، لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، بے شک اللہ پاک پسند نہیں کرتے اکڑو گا۔ جس وقت کہا اس کو اسی کی قوم نے، یہ قارون تھا تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا وزیر تھا،
بہت زیادہ مالدار تھا، اتنا خزانہ تھا اس کے پاس کہ اس کی چابیاں کئی طاقتور لوگ اٹھایا کرتے، طاقتور کمزور نہیں۔ تو لوگوں نے کیا ہوئے آکڑ نہ آیا، نہ آکڑ، اللہ پاک کہتے اچھا نہیں، تکبر کرنے میں پسند نہیں کرتے۔ اس کاش تو اس کی قوم نے نہ تکبر کرو، اتراؤ مت، اللہ پاک تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، تلاش کیجئے اس میں سے جو اللہ نے دیا، تلاش کر تو اس میں سے جو اللہ نے تجھ کو دیا، آخرت کا گھر، یعنی اس مالو آخرت واسطے خرچ کر۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور نہ بھول اپنا حصہ دنیا سے۔ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، بھلائی کا جس طرح کہ اللہ پاک نے تیرے ساتھ بھلائی کی۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مت پھیلا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، بے شک اللہ پاک فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ مِنْ عِندِي، بولا انما اوتیتو علی علم عندی، کہ مجھ کو دیا گیا ہے یہ میرے پاس ہنر کی وجہ سے۔ اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ القرون، کیا وہ جانتا نہیں کہ بے شک اللہ پاک نے ہلاک کیا اس سے پہلے بہت ساری جماعتوں کو، من ہوا اشد منہ قوۃ و اکثر جمع، جو زیادہ سخت قوت میں بھی اور تعداد میں، جتھا بندی میں بھی۔ جمع کو مال بھی کر سکتے، مال کے جمع کرنے میں تم سے زیادہ ہوتے۔ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور پوچھا نہ جائے گا مجرموں کے اور مجرموں کے گناہوں کے اوپر۔ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِینَتِهِ، تو وہ نکلا اپنی قوم کے سامنے اپنی ٹھاٹ بار کے ساتھ۔ کون؟ جی قارون۔ قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون، کہا ان لوگوں نے جو چاہتے تھے دنیا کی زندگی، ہائے کاش کہ ہمیں بھی ملتا ایسا ہی جیسا دیا گیا قارون کو۔ انہو لذو حظ عظیم، اس کی تو بڑی قسمت دی ہے۔ وقال الذين اوتوا العلم، اور کہا ان لوگوں نے جن کو دیا گیا علم، وَإِلَكُمْ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، ہلاکت ہو تمہارے لیے، ہلاکت تمہاری، اللہ کا بدلہ بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان ہے نیک اعمال ہے۔ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، اور بات انہی کے دل میں پڑتی ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، ہم نے دنسا دیا اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں۔ فَمَا كَانَ لَهُ من فئۃ یَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، نہیں تھی کوئی جماعت مدد کرتی اس کے اللہ کے علاوہ۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ، اور نہ وہ خود مدد آ سکا۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، اور صبح کی ان لوگوں نے جو کل شام آرزو کر رہے تھے، اس جیسی، یقولون، اب یہ لوگ کہہ رہے تھے وَإِنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ بِقَدْرِهِ، ہائے ہائے ہلاکت، اللہ کشادہ کرتا ہے وہ جس کی چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور تنگ کرتا ہے جس کی چاہتا ہے۔ لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ احسان نہ کرتا ہم پر تو ہمیں بھی زمین میں دبسانا۔ وَإِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، ہائے تباہی، کافر لوگ کامیاب نہیں۔ لیکن یہ جو قانون تھا بہت بڑا مال تھا، بہت بڑا مالدار تھا، اللہ پاک اس
بندے کو آزماتے ہیں. ہر بندے کی آزمائش مختلف ہے. اللہ پاک کسی کو مال کم دے کے آزماتے ہیں بھی یہ صبر کرتا ہے کہ نہیں. کسی کو مال زیادہ دے کے آزماتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہاں خرچ کرتا ہے. کسی بندے کو اولاد دے کے آزماتے ہیں کہ اولاد نافرمان نکلاتی ہے، اور کسی کو اولاد نہ دے کے آزماتے ہیں ساری زندگی اولاد کی طرف رہتا ہے. یہ اللہ پاک کی حکمت ہے، نظام ہے. ہر حال میں اللہ پہ راضی رہنا چاہیے. یہ قارون کا واقعہ آیا. قارون بہت بڑا سرمایہ دار بندہ تھا، تو اس کو کہا گیا تکبر نہ کر. یہ بڑا کرتا تھا، میرے پاس بڑا مال، میں ایسے اور میں ایسے. تو اس کو سمجھایا گیا بھائی اپنے اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں یا فرق بن جائے گی. اس طرف دھیان ہی کوئی نہیں، بلکہ الٹا اپنے مال کو الٹے کاموں میں خرچ کیا. کل ایک دن بڑی ٹھاٹ سے نکل رہا تھا اپنے گھر سے، بازار میں نکلا بڑی ٹھاٹ باٹ سے. جڑے بیچارے ہوتے نا ذرا تھوڑے ماڑے لوگ، اور نہ سمجھداری پہ کر وہ راضی ہوتے ہر حال. وہ کہتے ہیں اللہ جتنا مال نہیں پڑا اللہ کے سامنے میں لگے. ہاں تو جڑے نیک بندے سے انہوں نے کیا نہیں کیا، اللہ پاک کو آفت پکڑنی چاہیے. ہاں جی ہاں، اللہ پاک کو آفت پکڑنی چاہیے، ہر حال پہ راضی رہنا چاہیے. اب وہی مال اس کے لیے تباہی کا سبب بن گیا. اللہ پاک نے اس کو اس کے مال سمیت زمین میں دھنسا دیا. کس نے موسیٰ علیہ السلام پر نعوذ باللہ بدکاری کی طرف تکرام چاہیے. ایک عورت تیار کی اور اس کو چرسا مار دیا اور کہا کہ تم کہنا کہ موسیٰ علیہ السلام نے میرے سامنے لڑا کر. جب اس طرح معاملہ ہوا تو دنیا اکٹھی ہو گئی اور موسیٰ علیہ السلام ہمارے لاؤ اس کو سب کے سامنے کہے ابھی برباد ہو. تو جب اس کو لایا گیا وہ ڈال کے اس نے سچ بتا. تو وہ مال جو اس نے غلط کام کے لیے لگایا تھا، اللہ پاک اسی مال کو اس کے لیے عذاب بنا، اس کو اور اس کے مال کو زمین میں دھنسا. گیارہ کو مکمل ہوئے 20ویں پارے کے اور 8 کو مکمل ہوئے سورہ قصص کے. سورہ قصص کا آخر کو 9 کو ہے اور 12 کو ہے 20ویں پارے. تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. فرمایا کہ یہ آخرت کا گھر ہے جو ہم دیں گے ان لوگوں کو جو نہیں چاہتے زمین میں اپنی بڑائی اور نہ فساد. والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها، جو کوئی لے کے آیا بھلائی تو اس کے حق میں بہتر ہے. ومن جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی لے کے آیا برائی فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون، اور جو کوئی لے کے آیا برائی تو نہیں بدلہ دیا جائے گا ان کو ہاں جی مگر اسی برائی کا جو وہ کرتے تھے. یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ پاک یاد کریم ہے. بندہ نیکی کرتا ہے تو اس کو کئی گنا بدل دیتا ہے اللہ. اب بندہ برائی کرتا ہے تو ذمہ میں ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے اور ایک ہی سزا ملتی ہے. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، فرمایا بے شک وہ ذات جس نے فرض کیا آپ پر قرآن، کیا اتارا آپ پر قرآن، نازل کیا آپ پر قرآن، لرادک الی معاد، وہ دوبارہ آپ کو آپ کی پہلی جگہ واپس لائے گا. یعنی وعدہ کیا کہ مکہ میں اللہ پاک آپ کو دوبارہ داخلہ نصیب کرتا ہے. قل رب
ربی اعلم بمن جاء بالہدی، آپ فرما دیجئے میرا رب خوب جانتا ہے اس شخص کو جو ہدایت پر ہے، ومن هو فی ضلال مبین، اور اس شخص کو جو سری گمراہی ہے۔ وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك، اور آپ کو امید نہ تھی یہ کہ اتاری جائے گی آپ پر کتاب مگر یہ رحمت ہے آپ کے پروردگار کی طرف سے۔ فلا تكونن ظهيرا للكافرين، تو آپ نہ ہو جائیں مددگار کافروں کی۔ ہمیں آپ کو نہیں پتا تھا، امید نہ تھی کہ اللہ پر آپ پر کتاب کو ہم اتاریں گے۔ یہ بھی کہتے ہوئے ہیں کہ حضور کو علم گیان کلی سے کر، پھر اس آیت کا معنی کیا ہے؟ وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ، ہاں جی، نہ روک دے آپ کو اللہ کی آیتوں سے، بعد اس منزلت، بعد اس کو نظر کی گئی الیک آپ کی طرف، وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، پکاریے اپنے رب کی طرف، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نہ ہو شرک کرنے والے، وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، نہ پکارو اللہ کے ساتھ کسی اور کو، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات، لہ الحکم والیہ ترجعون، اسی کا حکم چلتا ہے اور تم اسی کے سامنے لٹائے جاؤ، اسی کی طرف واپس کیے جاؤ۔ یہ سورہ قصص مکمل ہوئی، 9 پشت مکمل ہوتے سورتی پوری ہو گئی، 12 کو مکمل ہوئے، 20ویں پارے کے آگے 13واں کو شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اس کا حقیقی معنی اللہ جانتے ہیں۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا گمان کر رکھا ہے لوگوں نے کہ ان کو چھوڑ کے جائے گا محض یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، ان کو آزمایا نہیں جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، بے شک ہم نے آزمایا ان لوگوں کو جن سے پہلے گزرے ہیں۔ فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ضرور بھی ضرور اللہ جاننا چاہتا ہے سچوں کو، اور ضرور بھی ضرور اللہ پاک جانے، اور ویسے تو یہ مستقبل کے لیے آتا ہے، نون سکیل رہی ہے، ضرور بھی ضرور اللہ جان دے گا سچوں کو اور جان دے جھوٹوں کو۔ اللہ کا تو پہلے مطلب اللہ مخلوق کو دکھانا چاہتا سچا کون جھوٹا کون، آزمائش کا میں ماں یہ کہہ رہے کہ ویسے ہم مسلمان کی پرچی کا جنت میں داخل جاؤ گے، نہیں، آزمائش سے پریشانیاں آئیں گی، پہلوں کے ساتھ کیسا ہوا، کھڑے کھوٹے کی تمیز ہوگی۔ اب حاسب الذین یعملون السیئات، کیا گمان کر رکھا ان لوگوں نے جو کرتے ہیں برے کام، ان یسبقونا، جو ہم سے چھوٹ جائیں گے، ساء ما یحکمون، برا ہے وہ جو وہ فیصلہ کرتے۔ من کان یرجو لقاء اللہ، جو کوئی امید رکھتا ہے اللہ سے ملاقات کی، فإن أجر الله لآت، تو بے شک اللہ کا وعدہ آنے والا ہے، وهو السمیع العلیم، وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، جو جہاد کرتا ہے تو وہ جہاد کرتا ہے اپنے ذات کے لیے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، بے شک اللہ رب العزت بے پرواہ ہے جہان والوں سے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے، لنکفرن عنہم سیئاتہم، ہم ضرور بھی ضرور دور کریں گے ان سے ان کی برائیاں، لنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون، اور بدلہ دیں گے ان کو بہتر ان کاموں کا جن کو وہ کرتے ہیں۔ وصینا الانسان بوالدیہ حسنا، اور تاکیدی حکم دیا ہم نے انسان کو اپنے والدین سے حسن سلوک کا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر وہ مجبور کرے تجھ کو کہ تجھ شریک ٹھہرائے میرے ساتھ اس چیز کو جس کے متعلق تیرے پاس کوئی علم نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، اپنے ابو ابو کی بات نہ مان۔ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، میری طرف ہے تمہارا لوٹنا، فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، میں تم کو خبر دوں گا ان کاموں کی جن کو تم کرتے تھے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ ایمان لائے جو نیک اعمال کیے، لندخلنہم فی الصالحین، ہم ضرور ان کو داخل کریں گے نیک لوگوں۔ ومن الناس من یقول آمنا باللہ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں
جو کہتے ہیں اللہ پر ایمان نہیں فائدہ اوذی فی اللہ، لیکن جب اللہ کی خاطر ان کو تکلیف دی جاتی ہے جعل فتنۃ الناس کعذاب اللہ، ٹھہراتے ہیں لوگوں کے پریشان کرنے کو اللہ کے عذاب کی طرح. لوگ سمجھتے کہتے ہیں راضی ہونے کا عذاب نہیں، ایسا نہیں. وَلَنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ، اگر آئے مدد آپ کے رب کی طرف سے، لَيَقُولُنَّ، تو ضرور کہیں گے اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ مَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، کیا اللہ نہیں جانتے زیادہ ان باتوں کو؟ کیا اللہ جانتے نہیں سب سے زیادہ ان باتوں کو جو کہ جہان والوں کے دلوں میں. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ، اللہ ضرور معلوم کرے گا ایمان والوں کو اور ضرور جانے گا منافقوں کو. یہ منافق تھوڑی سی پریشانی آتی تو اس کو اللہ کا عذاب سمجھ کر ہاں جی پریشان ہو جاتے اور پھر دوسری طرف جھک جاتے. میں دیکھو یہ جو آزمائشیں ہیں یہ تو اصل میں کھڑے کھوٹے کی تمیز کے لیے ہے. اس سے صاف واضح ہو جائے گا منافق کون ہے، پکا مسلمان کون. وقال الذين كفروا للذين آمنوا، کافروں نے کہا ایمان والوں سے اتبعوا سبیلنا، ہماری راہ پر چلو، ولنحمل خطاياكم، ہم اٹھا لیں گے تمہارے گناہوں کو. وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، حالانکہ نہیں ہے وہ اٹھانے والے ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی. انہم لکاذبون، وہ جھوٹ بولتے ہیں. وليحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم، وہ ضرور اٹھائیں گے اپنے بوجھوں کو اور اپنے بوجھوں کے ساتھ کچھ اور بوجھوں کو بھی. وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ضرور ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی قیامت دن اما کامیاب ان جھوٹوں کے متعلق جو یہ بیٹھے بنایا کرتے ہیں. یہ کافر لوگ جو ساڑھے نہیں تھے، یہ کمزور لوگ کہتے تھے وہ کوئی نہ کوئی ساڑھے پیچھے لگا رہا ہے. کال میں کوئی مسئلہ ہویا بھی نہیں ذمہ دار، جو گناہ بھی ہے تاٹے گناہوں جیسے ذمہ دار نہیں جو گناہ دے. ہاں جی عجیب کرنا. تو آپ پہلے اپنے جو ہے فرمایا ایسے لوگ اٹھائیں گے اپنے بوجھ اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بوجھ. کیا مجھے پتا چلے گا اللہ ماں فرمایا کہ پھر چیزیں کو بھاگ کے اتر لگے اور ایک وقت میں کہنے لگا کہ میں نے فلانا بندہ کہتا اہل حدیث تو سارے بچے لگ جا جس طرح کو نقصان ہے کیسی ذمہ دار کالو اسی ذمہ دار میں کہ یار یہ سوچ تو بڑی پرانی ہے، یہ سوچ بڑی پرانی ہے، اسی ذمہ دار میں کہ یہ مکی والے تک کہتے ہیں ہر بندہ پہلے اپنے کام کا خود ذمہ دار، ہر بندہ اپنے کام کا خود ذمہ دار ہے. جس نے جو کرنا ہے اس نے اس کو بھگتنا ہے. ہاں جی اسے جان نہیں چھوڑتی بندے کی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، بے شک ہم نے بھیجا. یہ ایک رکوع مکمل ہوا سورہ عنکبوت کا. سورہ عنکبوت شروع ہے نا. عنکبوت کا وہ مکڑی ہوتا ہے، یہ مکڑی کا آگے معاملہ آ رہا ہے. اللہ پاک نے شرک کی حقیقت مکڑی کے ساتھ واضح کی ہے، اسی صورت کا نام عنکبوت ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف. فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ، وہ ٹھہر رہے ان کے اندر 1000 سال. إِلَّا 50 عاما، سوائے 50 برس کے، یعنی 950 سال. فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، آ پکڑا ان کو طوفان نے جس وقت کیوں کو نہ تھا. فَأَنجَيْنَاهُ، نجات دی ہم نے اس نوح کو، وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، کشتی والوں کو، وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے ٹھہرایا اس کو نشانی جہان والوں کے لیے. وَإِبْرَاهِيمَ، اور بھیجا ہم نے ابراہیم کو، اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ، اس وقت کہ انہوں نے فرمایا اپنی قوم کو عبادت کرو، اللہ کی اسی سے ڈرو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو. إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ اوثانا، بتوں کی، وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، اور گھڑتے ہو جھوٹ. یہ جھوٹ کے گھڑتے ہیں اے مکھا اے بت سانو روٹی دتا، اے نیانے دتا، ایسا مصیبتاں دور کرتا، ادھر نہیں کرنا آپ ہی کھڑے ہو. ان الذین تعبدون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جو عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، لا یملکون لکم،
وہ بالغ نہیں ہے تمہارے لیے رزق روزی کے، فابتغوا عند اللہ الرزق، روزی اللہ سے تلاش کرو، فاعبدوہ، اور اسی کی بندگی کرو، واشکروہ، اس کا شکر ادا کرو، الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم الٹائے کرو، وَإِن تُكَذِّبُوا، اگر تم جھٹلاؤ گے فقد كذب أمم من قبلک، اگر تم جھٹلاؤ گے تو جھٹلا چکی بہت سی جماعتیں تم سے پہلے، وما علی الرسول الا البلاغ المبین، نہیں ہے رسول کے ذمہ مگر واضح پہنچا دینا۔ اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ، کیا دیکھا نہیں انہوں نے کیسے اللہ پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے پھر وہ دوبارہ مٹائے گا۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، بے شک اللہ پر آسان ہے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق، آپ فرما دیجیے چلو پھر ذرا زمین میں دیکھو تو صحیح کیسے پیدا کیا اللہ پاک نے مخلوق کو، ثم اللہ ینشئ النشأة الآخرہ، پھر اللہ پاک ان کو دوسری مرتبہ بھی اٹھائے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، عذاب دیتا جس کو چاہتا ہے، اچھا عذاب دے گا جس کو چاہے گا اور رحم کرے گا جس پر چاہے گا، وإلیہ تقلبون، اور اسی کی طرف تم پھر جاؤ گے۔ وما انتم معجزین فی الارض، تم نہیں ہو تھکا دینے والے زمین میں، ولا فی السماء، نہ آسمان میں، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوست اور مددگار۔ اب یہاں پر بھی سارے کا سارا توحید ہے اور شرک کی تقریر ہے۔ دو رکوع مکمل ہوئے سورہ عنکبوت کے، تیسرا شروع ہو رہا، چوتھا رکوع مکمل ہوئے 20ویں پارے کے 15واں شروع ہو رہا ہے۔ والذین کفروا بآیات اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیتوں کا، ولقاء، اس کی ملاقات کا، اولئک یئسوا من رحمتہ، یہی لوگ ہیں جو مایوس ہوئے میری رحمت سے، فاولئک لهم عذاب علیم، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب۔ فما کان جواب قومی، نہیں تھا اس کی قوم کا جواب الا ان قالوا، یعنی کن کی قوم کا جواب؟ ہاں جی ابراہیم علیہ السلام کی قوم نہیں تھا، ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا جواب مگر نہیں، انہوں نے کہا اقتلوہ، قتل کرو ان کو، او حرقوہ، یا جلا دو، فانجاہ اللہ من النار، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو بچا لیا اللہ نے آگ سے، ابراہیم علیہ السلام۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان رکھنے والے لوگوں کے لیے۔ وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، ابراہیم علیہ السلام فرمایا تم نے بنایا ہے اللہ کے علاوہ اور بتوں کو معبود، مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا، دنیا کی زندگی میں آپس میں دوستی کی خاطر، ثم یوم القیامۃ یکفر بعضکم ببعض، پھر قیامت کے دن میں سے ایک دوسرے کا انکار کرے گا، ویلعن بعضکم بعض، تم میں سے ایک دوسرے پر لعنت کرے گا، ومأواکم النار، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، وما لکم من ناصرین، اور نہیں ہوں گے تمہاری مدد کرنے والے۔ فآمن لہ لوط، تو ایمان لائے ہاں جی ان پر حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم پر، جو ان کی بات کو صحیح مانا جانا لوط علیہ السلام ہے۔ اور لوط علیہ السلام پیغمبر یہ بھتیجے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ وقال انی مہاجر الی ربی، اللہ پاک ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا لیا، انہوں نے آگ میں ڈالا تھا۔ وقال فرمایا بے شک میں وطن چھوڑ رہا ہوں اپنے رب کی خاطر، انہ هو العزیز الحکیم، بے شک وہ زبردست حکمت والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور عطا کیا ہم نے حضرت ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے رکھ دی ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب، وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے عطا کیا ان کا اجر دنیا میں، عطا کیا ہم نے ان کو ان کا اجر دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں ہوں گے وہ صالحین میں سے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ تَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، اور بھیجا ہم نے لوط علیہ السلام کو جس وقت کی فرمایا انہوں نے اپنی قوم کو، إِنَّكُمْ تَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، تم آتے ہو بے حیائی کو، مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، کہ پہل نہیں کی تم میں سے کسی نے اس کے ساتھ جہان والوں میں سے۔ آئینکم تأتون الرجال وتأتون السبیل، کہ تم آتے ہو مردوں کے پاس اور کاٹتے ہو راستہ کاٹنے سے مراد یعنی سے دھکا دھڑی کرتے تھے، یا جو ہے متبع کہ جو ایک صحیح راستہ ہے اس کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرتے ہو۔ وتأتون فی
یاتیکم المنکر، اور تم کرتے ہو اپنے مجلس میں برے کام. بار بار ہے کہ بیٹھے جو ہے نا آپس میں بڑی اونچی اونچی آواز سے مجلس میں بیٹھے ہوا چھوڑا کرتے ہیں، پاک مارتے سے اونچی اونچی آواز مجلس میں کرتا ہے. یہ بڑی بری حرکت ہے. اس طرح مت نہیں بیٹھ کر مقابلہ کرتے سے اس چیز. ہمارا نے جواب قوم ہی قوم اتنا بھی عذاب اللہ نہیں تھا. لوط علیہ السلام نے قوم کا جواب اگر نہیں انہوں نے کہا لیا ہوگا ہمارے پاس اللہ کا عذاب ان کو تمہیں صادق کے سچے ہوتے. قالا لوط علیہ السلام نے فرمایا رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے میرے پروردگار مدد کیجیے میری فساد مچانے والی قوم کے مقابلہ. 3 حکم مکمل ہوئے سورہ العنکبوت کے. چوتھا شروع ہو رہا ہے 15 حکم مکمل ہوئے 20 پارے کے اور 16 کو شروع ہو رہا ہے. یہ آخر کے پارا پورا کر دیتے ہیں. ولما جاء سنہ ابراہیم بالبشرا، جب لے کے آئے ہمارے بیٹے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ خبریں. قال انا ملکو اہل هذه القرية، انہوں نے کہا کہ بے شک ہم ہلاک کرنے والے ہیں بستی والوں کو. ان اهلها كانوا ظالمين، بے شک وہاں کے رہنے والے ظالم ہیں. قال ان فيها لوطا، ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ وہاں بستی میں تو لوط بھی رہتے ہیں. قالوا نحن اعلم بمن فيها، انہوں نے کہا ہمیں خوب پتہ ہے کون اس میں رہتا ہے. ہم نجات دیں گے لوط علیہ السلام کو اپنے گھر والوں کو سوائے ان کی بیوی کے کان میں لگابین ہوگی پیچھے رہ جانے والوں میں. فلما جاء رسلنا لوطا سیئ بهم وضاق بهم ذرعا، جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس بہت تنگ ہو گئے، ان کی وجہ سے پریشان ہو گئے. وقالوا نے کہا فرشتوں نے کہا لا تخف ولا تحزن، آپ ڈریے مت غم نہ کریے. انا منجوک واہلک، بے شک ہم نے نجات دی آپ کو اور اپنے گھر والوں کو. الا من امرأتک، سوائے آپ کی بیوی کے کان میں الغابرین، تاکہ ہم نجات دیں گے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو سوائے آپ کی بیوی کی وہ ہوگی پیچھے رہ جانے والوں. انا منزلون علی اهل هذه القرية، ہم کو اتارتی ہے اس بستی والوں پر آجی لیس من السماء، ایک آفت آسمان سے، بما كانوا يفسقون، ان کے نافرمانی کرنے کی وجہ سے. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً، بے شک ہم نے چھوڑی اس میں ایک واضح نشانی نظر آنے والی لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے. یہ آگے ہر شہر کا واقعہ بھی شروع ہوا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، بھیجا ہم نے قوم مدین کی طرف ان کے بھائی حضرت شعیب کو. ہاں جی ایک یہ نبی بھی کہتے ہیں، نبی نبی کہتے ہیں، نبی قرآن کہتے ہیں. ہاں جی قرآن میں کیا ہوا ہے، یہ کفر نہیں ہے. کفر ہوتا ہے لیکن قرآن سے اللہ جو ہے پہلا آدی نقام ہوتا، ہم نے قوم عاد ان کے بھائی ہود کو بھیجا. پہلا مدین نقام شعیبہ، مدین کی طرف کے بھائی شعیب کو بھیجا. تو بھائی کہہ رہا تو بری بات نہیں. ہاں تو بندہ یہ کہے کہ بھائی صرف نبی کی قدر بھائی تو نہیں، یہ غلط ہے اور یہ ہمارے اوپر الزام ہے، ہم نے کہیں نہیں کہا یہ. فقال یا فقہمت اللہ، انہوں نے فرمایا میری قومی بات کرو اللہ کی بات یوم الآخرہ، اور امید رکھو آخرت کے دن کی. ولا تعصوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو. فکذبوہ، جو لایا انہوں نے اس کو، فاخذہم الرجفہ، آپ پکڑا ان کو زلزلے نے. ہمیں فاسقوا فی دارہم جاثمین، پس وہ پڑے تھے اپنے گھروں میں کودے. وعادا و ثمودا، اور ہم نے تباہ کیا قوم عاد کو اور ثمود کو. وقت تبین لکم مساکنکم، واضح ہو چکے تمہارے سامنے ان کے گھروں کی حالت. وزین لکم الشیطان اعمالہم، ہم نے اچھا کر کے دکھایا ان کو شیطان نے ان کے اعمال. پسند تھا السبیل، اور روک دیا ان کو سیدھے راستے سے. یعنی اچھے کر کے دکھائے شیطان نے ان کو ان کے اعمال اور روک دیا ان کو سیدھے راستے سے. وکانوا مستبصرین، اور تھے وہ بڑے سمجھدار. وقارون و فرعون و حامان، ہم نے ہلاک کیا فرعون کو، قارون کو، فرعون کو اور حامان کو. یہ حامان بھی وزیر تھا اس کا، فرعون کا. ولما جاء موسیٰ بالبشرات، جب آئے موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس کھلے معجزات لے کر، فاستکبروا فی الارض، انہوں نے زمین میں تکبر کیا. وما كانوا سابقین، اور نہیں تھے وہ یہ ہم سے جیت جانے والے. فلم کل اخذنا بذنبہ، ہم نے ہر ایک کو پکڑا اس کے گناہ کی وجہ سے. ومنهم من ارسلنا علیہ حاصبا، بعض لوگ سے وہ ہیں جن پر ہم نے بھیجی تیز ہوا پتھراؤ والی. ومنهم من اخذ السیحہ، بعض ان میں سے وہ ہیں جن کو آپ پکڑا چیخ نے.
ومنهم من خسفنا به الارض، بعض ان میں سے وہ ہیں جن کو دنسایا ہم نے زمین میں، ومنهم من اغرقنا، کچھ ان میں سے وہ ہیں جن کو ہم نے غرق کیا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون، اور اللہ نہیں تھے ان پر ظلم کرنے والے کہ یہ خود اپنے پر ظلم کرتے تھے۔ مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے بنا دیے ہیں اللہ کے علاوہ اور کارساز، کمثل العنکبوت، ان کی مثال تو مکڑی کسی ہے، اتخذ بیتا، جو بناتی ہے اپنا گھر، وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، اور بے شک گھروں میں سب سے زیادہ کمزور مکڑی کا گھر ہے۔ لوگ کہوں یعلمون، کاش کے جانتے ہو، یعنی جب مکڑی چالا تن کے سمجھ کہ میں بڑا مضبوط محل بنا لیا، تھوڑی سی ہوا میں ہو جاتا چالا سارا، اور میں اتنی مشرق سمجھا غیر اللہ سے امیدیں قائم کر کے کہ بڑی اس نے مضبوط گناہ کا حاصل کر لیا، اس کو مصیبت بھی آئے گی۔ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، بے شک اللہ جانتا ہے ان کو جن کو پکارتے ہیں اس کے سوا کوئی چیز، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں جو ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کو، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور نہیں سمجھتے ان کا مگر عالم لوگ۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، پیدا کیا تھا پاک نے آسمان اور زمین کو بالکل ٹھیک ٹھیک، ان فی ذلک لآیات للمؤمنین، بے شک اس میں پختہ نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کو۔ یہ دیکھیے سورتوں میں خلاصہ کر پھر سابقہ اقوام پر جو عذاب آئے ان کا تذکرہ کر دیا کہ کسی پر جو ہے وہ عذاب آیا کہ طوفان آیا، کسی پر عذاب آیا پتھراؤ ہوا، کسی پر عذاب آیا تو ان کو غرق کیا، اس طرح کا پورا پھر سب کا ذکر کر کے شرک کی حقیقت بیان کر کے اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے اپنی خالقیت کو اور اپنی توحید کو ثابت کیا۔ تو یہ 4 کو مکمل ہوئے سورہ عنکبوت کے، اور 16 کو مکمل ہوئے 20 پارے کے، اور 20واں پارہ پورا ہو گیا۔ انشاءاللہ ہم آگے 21واں